من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. درود بر محمد و آل محمد. حمد و ثنا ہے قادر مطلق کے لیے کہ جس نے ظلمت عدم سے نکال کر اپنی نورانی مخلوقات سے سجدہ کروا کے اشرف المخلوقات قرار دیا. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا. بیزاری اور نفرت ہے اعداء اہل البیت سے. عزیزان گرامی قدر، امید کرتا ہوں کہ آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے التماس ہے کہ اس مجلس میں کچھ مومنین نے تعاون کیا ہے، جن میں مومنہ عذرا بطول، اطہر بھائی، گلشن، احسن، شگفتہ، زاہد، افشا، یہ مریض ہیں، ان کے صحتیابی کے لیے، اور مرزا مہدی حسین، سیدہ ثریہ بانو، سید مہدی، محمد مہدی، سید قلب ارتضیٰ نقوی کراچی سے، ان تمام مرحومین جو بعد میں لیے گئے نام ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور تمام ہیئت طلاب سندھ کے مرحومین کے درجات کے بلند کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. لیلۃ القدر کی رات ہے اور درود پڑھنا افضل عبادت ہے. ایک باوز بلند درود پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شب شہادت امیر کائنات ہے کہ خداوند متعال کا احسان ہے تمام نعمات پر، اور لا سیما اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ اپنے ظاہری حیات اور عمر کے کچھ ایام، کچھ اوقات محضر امیر المؤمنین میں گزارنے کا شرف حاصل ہوا ہے. عزیزان گرامی قدر، کائنات میں بہت سارے موالیان امیر المؤمنین ہیں جن کو پوری زندگی میں شاید کبھی زیارت نصیب ہوتی ہے، کبھی زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور زیارت نصیب نہیں ہوتی. لیکن آپ احباب جو تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے موقع فراہم کیا ہے
اگر چاہیں تو روزانہ امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ لیلۃ القدر کی رات ہے اور اس رات میں عبادت کا شرف ثواب عظیم تر ہے، اور نص نبی کے کلمات کے مطابق ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لہذا ابھی سے آپ کی عبادت شروع ہو چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ فإن ذکرہ ذکری و ذکر اللہ و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ وسائط کو نکال دیں تو علی کا ذکر، کیونکہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، لہذا آپ مشغول عبادت ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ آیت اللہ صافی گلپیگانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مختلف معجزات عطا کیے۔ زمان کے اعتبار سے اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی، اس زمان اور ظرف کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مختلف معجزات عطا کیے، لیکن جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المؤمنین کے صورت میں عطا کیا، آیت اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی عظیم معجزہ، حیرت انگیز معجزہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کے صورت میں خاتم الانبیاء کو معجزہ عطا کیا، جس معجزے کی کوئی حد نہیں، جس معجزے سے کوئی مقایسہ ممکن نہیں۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہیں امیر المؤمنین کی، جن کے فضائل کی فہرست اگر ہم گنیں تو کئی ساعات درکار ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری بشریت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں کوئی صاحب شرف و عظمت انسان ہے کہ جس کے فضائل کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ امیر المؤمنین کی ذات۔ امیر المؤمنین کی ذات ایسی ذات ہے کہ مجمع ہیں تمام کمالی صفات کے۔ بلکہ میں اگر اس بات کی طرف اشارہ کروں تو کوئی باس و حرج نہیں ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ افضل علی ہے یا فلاں و فلاں۔ یہ ایک اہم بحث، اہم ٹاپک، جس کے اوپر مختلف فرق کے مفتیوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو موضوع دیا جاتا ہے کہ اس عنوان کے اوپر گفتگو کریں کہ علی افضل ہے یا فلاں و فلاں افضل ہے۔ میں عرض کروں کہ عزیزان گرامی قدر، صاحبان عقل سے یہ سوال ہے کہ مقایسہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر افراد ہم پلا ہو، مقابلہ ان افراد کے درمیان میں ہوتا ہو جن کا مرتبہ ایک جیسا ہو، تو یہ صحیح محل اور موقع ہے مقایسے اور مقابلے کا۔ میں شاید آپ کی حوزوی فنی اصطلاح میں سمجھا نہیں سکا اس بات کو، بے عبارت اخرى عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اصول میں پڑھتے ہیں کہ جب دو دلیل آپس میں تعارض کرتی ہیں تو ان کے تعارض کے برقرار رہنے کے لیے شرط ہے کہ دونوں دلیل ایک جہت سے
سند کے لحاظ سے، صدور کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے برابر ہوں، تب ان کے درمیان میں تعارض مستقر ہوتا ہے۔ کسی ایک دلیل کو اگر مرجحات موجود ہوں، چاہے مرجحات سندی ہوں، مرجحات جہتی ہوں، مرجحات متن کے لحاظ سے ہوں، تو بلا شک و شبہ اس دلیل کو مقدم کیا جاتا ہے جس کے پاس مرجحات موجود ہوں۔ یہ بات انشاءاللہ واضح ہے طلبہ کے لیے۔ تو اس مقدمے کے وضاحت کے روشنی میں ابھی آتے ہیں جو عنوان موضوع بحث ہے سوشل میڈیا پر کہ علی افضل ہیں یا فلاں و فلاں افضل ہیں۔ تو ان مفتی جو آ کر سوشل میڈیا پر اس عنوان کے تحت بحث کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے ساتھ کچھ لوگوں کو مقایسہ کرایا جائے، مقابلہ کرایا جائے، بلکہ بعض لوگ اپنے غیر حقیقی نصوص کے بنا پر کہتے ہیں کہ فلاں و فلاں علی سے افضل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، قرآن و سنت ملاک ہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، مغضوب علیہم کون ہیں اور صلوات اللہ علیہم کون ہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر الفاظ معانی میں فنا ہو جائیں، معانی میں الفاظ کے فنا ہونے کے بعد بھی کچھ مفاہیم اسلامی ایسے ہیں جن مفاہیم کو الفاظ پہنچانے سے قاصر رہ جاتے ہیں، لیکن اگر ان مفاہیم کا مصداق سامنے لایا جائے تو مفاہیم واضح ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کلمہ وفا کو لغت میں دیکھا جائے تو شاید اہل لغت جو وفا کی معنی سمجھاتے، کلمہ وفا اس معنی کو ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا، لیکن جب خارج میں عباس علمدار کی وفا کو سامنے رکھتے ہیں تو کلمہ وفا کا مصداق اور معنی واضح انداز میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود کہ الفاظ معانی میں فنا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا مفاہیم اسلامی کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی ہم ایک لفظ کو لیتے ہیں، ایک کلمے کو لیتے ہیں جو کہ کلمہ عدل ہے، اس کا اسلام اور لغات نے کیا مفہوم بیان کیا ہے؟ وضع شیء علی محلہ او فی محلہ، ہر کسی چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ اس معنی نے کلمہ عدل کی جو وضاحت کی ہے، آیا کما حقہ کلمہ عدل واضح ہوا؟ کلمہ عدل جس طرح اپنے مصداق اور اپنے مفاہیم کے اوپر واضح دلالت کرنا چاہیے اس کلمے کو، اس سے فقط معنی لغوی کو بیان کرنے سے کلمہ عدل کی معنی واضح نہیں ہوئی۔ لیکن جب ہم اس کلمے کے ساتھ ایک تشبیہ دے کر مصداق کا ذکر کرتے ہیں کہ عدل اس کو کہتے ہیں جو علی کے افعال سے ظاہر ہو، تو عدل کی معنی اور اس کلمے کی معنی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیسے، کسے عدل کہتے ہیں؟ جواب، عدل وہ ہے جو علی افعال انجام دیں، جو علی کے کردار سے، سیرت سے واضح ہو۔ یہی تو سبب ہے کہ ایک غیر مسلم مفکر کتاب لکھتا ہے، پوری کائنات کے بشریت پر نظر دوڑانے کے بعد کتاب لکھتا ہے صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز کس فرد بشریت کے کس مصداق میں بطور اکمل اور واضح نظر آتی ہے؟ غیر مسلم ہے، ہاں غیر مسلم ہے، کتاب لکھتا ہے انسانی عدالت کے اوپر، اور
پھر مصداق ذکر کرتا ہے کہ اگر کائنات میں عدالت کا واضح مفہوم دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کے طرف دیکھو، انسانیت کے عدالت کی جھلک علی کے کردار میں نظر آئے گی۔ یہی سبب ہے کہ ایک شخص کوفے سے فرار ہو کر شام جاتا ہے اور سفرہ فقیر شام پہ آتا ہے۔ فقیر شام اس سے سوال کرتا ہے کہ حربت من الکوفۃ من ظلم علی، کوفے سے اس وجہ سے بھاگ کے آئے ہو کہ علی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، علی نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بل حربت من عدلہ، علی کے انصاف کی وجہ سے میں بھاگ کے آیا ہوں۔ علی نے ظلم نہیں کیا لیکن علی کا عدل مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہاں پر عدالت کا یہ معیار ہے کہ غیر مسلم مفکر صوت العدالت الانسانیہ کے لیے اگر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو علی کو فرد اکمل کے طور پر بلکہ منحصراً اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کتاب کا لکھنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے کتاب مکمل کی تو کتاب کو چاپ کروانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ لبنان میں کسی کنیسے کے رئیس کو، جو پادری ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، کسی کو معلوم ہوا کہ میرے پاس اتنی اچھی کتاب ہے لیکن چاپ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس نے پیغام بھیجا اس عبارت کو لکھ کر کہ ان علی لا یختص بالشیعۃ او بالمسلمین بل للانسانیہ، علی کی عدالت اور سیرت فقط شیعہ یا مسلمانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، علی تو پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ کیسے یہ مفت والے مفتی مقابلہ کراتے ہیں علی کا اور فلاں و فلاں کا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ وحی سے دھلی ہوئی زبان، معصوم زبان گواہی دیتی ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کے عبادت سے افضل ہو، اس ذات کے ساتھ کسی اور ذات کا مقایسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عبادت کا یہ معیار ہے، اخلاص کا کیا معیار ہے کہ جب تقوی علی پر نظر کرتے ہیں تو امام المتقین نظر آتے ہیں، جب علی کے اخلاص کو دیکھتے ہیں تو ایک انگوٹھی دیتے ہیں اور ادھر سے قصیدے کے طور پر آیت آتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ بہت سارے لوگوں نے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بعد میں انگوٹھیاں دی لیکن عمل میں اخلاص نہیں تھا، ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا۔ یہ کیا کمال ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کا، جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، جس کا ذکر لکھنا عبادت ہو، جس کا ذکر سننا عبادت ہو، جو محراب و منبر کی زینت ہو۔ رسول اللہ سے حدیث ہے کہ پورے آسمان و زمین کے لیے مرد زینت ہیں اور کائنات میں مردوں کے لیے کوئی زینت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کوئی ایسا معرکہ نہیں ہے جس میں علی نے جہاد نہ کیا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر دین کی خدمت ممکن ہو اور علی نے اس سے تقصیر کی ہو۔
واقعہ یاد ہے نا، کسی جنگ میں جب یہ صدا بلند ہوئی، صدائے شیطانی بلند ہوئی کہ قد قتل محمد کو شہید کیا گیا، تو لوگ بھاگنے میں پورے تھے کہ کسی نے علی سے پوچھا علی تم بھاگ نہیں رہے ہو؟ تو علی نے فرمایا میری حیات رسول اللہ کے بعد کس کام کی ہے؟ میرا آقا و سردار ہے تو علی ہے، اگر وہ نہیں تو علی نہیں۔ یہ کیا عظمت ہے امیر المؤمنین کی ذات کی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ علی کی ذات ایسی ذات ہے پوری کائنات میں اللہ کے رسول کی معصوم زبان یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے اللہ اور اس کا رسول جس ذات سے محبت کرتا ہے وہ علی کی ذات ہے، اور علی وہ ذات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دو طرفینی محبت ہے، دعویٰ ایک طرف سے نہیں ہے۔ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھا ہے پوری تاریخ بشریت میں کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے لیے رسول اللہ کی معصوم زبان یہ گارنٹی دیتی ہو، گواہی دیتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا عمار ان رأیت سلک علی بواد وسلک الناس كلهم بواد فاسلک مع علی فإنه لن يخرجك من هدى ولن يدخلك في ضلال فإن طاعته طاعتي وطاعتي طاعت اللہ۔ اے عمار توجہ سے سن لو، اگر دو راستے ہوں، ایک راستے کو علی اختیار کرتا ہے، دوسرے راستے کو کل کائنات کے لوگ اختیار کرتے ہیں، فَاسْلُكُ مَعَ عَلِيٍّ، عمار علی کو کبھی نہیں چھوڑنا، علی کا ساتھ دینا۔ فَإِنَّهُ لَن يَخْرُجُكَ مِنْ هُدًى، علی وہ ذات ہے جو تمہیں کبھی بھی ہدایت سے دور نہیں کرے گا اور کبھی بھی گمراہی میں داخل نہیں کرے گا۔ فَإِنَّ طَاعَتَهُ طَاعَتِي، علی کی اطاعت مجھ رسول کی اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ہے کوئی مائی کا لال کائنات میں جو ان فضائل کا حامل ہو؟ مقایسہ آپ کس اور کس کے درمیان میں کروا رہے ہیں؟ ادھر سے دیکھے تو رسول اللہ ہر مقام پر علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عجب نہیں ہے کہ جب 3000 صحابی موجود تھے خندق والے دن، رسول اللہ نے، آپ تاریخ پڑھ لیں اور جنگ خندق کی ہسٹری پڑھ لیں، میں اس کو پوری تفصیل کو نہیں چھیڑوں گا، کہ رسول اللہ بار بار مخاطب کرتے ہیں چلو اٹھو اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا، اس قلب کا منہ بند کرے گا؟ حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے بعض لوگوں کا نام لے کر کہا کہ اٹھو جاؤ، لیکن کوئی آمادہ نہیں ہے۔ اگر آمادہ ہے تو وہی آمادہ ہے جو دعوت ذل عشیرہ سے آمادہ تھا۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ کسی اور کا مقایسہ، کسی اور کا مقابلہ، فلاں افضل ہے، دکھائیں کسی جنگ میں کوئی بہادری دکھائی ہو، بلاخر کوئی تو ایسا کارنامہ ہو نا جب ہم کہیں کہ اس کارنامے کے بنا پر یہ فلاں صاحب علی سے افضل ہیں۔ رسول اللہ تو فرماتے ہیں مثل علی مثل قل هو اللہ احد، کبھی فرماتے ہیں مثل علی مثل الکعبۃ المستورہ النظر الیہا عبادہ والحج الیہا فریضہ، کبھی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ رسول اللہ جس ذات کے فضائل بیان کرتے ہیں، جس ذات کی عظمتوں کو پوری زندگی بیان کرتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی انت وشیتک ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہو جو فائز ہو۔ میں نے سورہ احزاب کی جو آیہ شریفہ تلاوت کی
جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے عظیم و کامیابی حاصل کی۔ عزیزان گرامی قدر، پوری تاریخ بشر میں ان الانسان لفی خسر کے آیت نازل ہونے کے بعد اگر کائنات میں کوئی ذات ہے جو فزت ورب الکعبہ کہتا ہے، وہ منحصراً علی کی ذات ہے۔ کسی نبی ولی وسیع کا ایسا کلام نہیں ملتا۔ آیت کیا کہتی ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما۔ یہی تو سبب ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا کلام ہے واللہ لعلی بن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم علی کو کبھی موت سے خوف نہیں ہوا۔ علی تو موت کو اس طرح چاہتا ہے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو چاہتا ہے، آنس بلکہ اس سے زیادہ۔ واللہ کنت کطارد ورد وطالب وجد، علی تو اس طرح ہے جو کسی چیز کے تلاش میں ہو اور اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے، وطالب وجد، اور جس طرح ایک پیاسا کسی پانی کے تلاش میں ہو اور علی کو وہ مل جائے۔ یہی سبب ہے کہ مولا نے کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ فزت ورب الکعبہ۔ علی کی عزت کو قسم، علی کے شرافت کی قسم، ایسا شفیق عادل انسان جو پوری حیات طیبہ میں مسلمانوں کی ناموس و عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ علی کی تلوار تھی جو چلتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مائیں بہنیں گھروں میں محفوظ تھی۔ عزیزان گرامی قدر، علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ یتیم پروری کی۔ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، تاریکی ہوتی ہے، منہ کے اوپر نقاب ہوتا ہے، جا کر یتیموں کی احوال پرسی کرتے ہیں۔ یہ تو مولا کو ضربت لگنے کے بعد پتہ چلا کہ کتنے یتیموں کی سرپرستی خود امیر المومنین جا کر اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اس امیر کائنات کی شہادت کی رات ہے۔ روتے ہوئے شرمائی گا مت، امیر المومنین کے شہادت سے فقط حسنین کریمین اور زینب و کلثوم یتیم نہیں ہوئے، بلکہ ہر مومن محب یتیم ہوا ہے۔ عزاداران امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے جس نے مسلمانوں کی پوری زندگی میں تربیت کی ہے، شفقت سے پیش آئے ہیں۔ جب آخری رات ہوتی ہے، جناب زینب و ام کلثوم سے منقول ہے کہ امیر المؤمنین صحن بیت میں آتے ہیں اور اوپر آسمان کے طرف دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ عزیزان گرامی قدر، امیر المومنین کے یہ کلمات سن کر بیٹے پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹیاں رونے لگتی ہیں، دیکھتے ہیں بابا کی عجیب کیفیت ہے۔ کبھی جملے فرماتے ہیں واللہ ہذہ اللیلہ، فرماتے اللہ کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے۔ عزادارین مظلوم کربلا، عزادارین امیر المؤمنین
مولا کو پرسہ دینے والوں، امیر المومنین کے جیران میں مولا کو پرسہ دینے کا شرف حاصل ہے آپ کو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بارگاہ میں ہم آج دعا کرتے ہیں اس مبارک رات کے صدقے میں کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے استاد محترم آیت اللہ شیخ محمد باقر ایروانی فرماتے ہیں اگر قیامت کا دن ہو اور نامہ اعمال چیک کرنے کی باری ہو اور حساب کتاب کا نمبر لگے تو میرے سامنے سوائے اللہ کی رحمت کے اور علی و بطول کی محبت کے کوئی خالص عمل نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جتنے میں نے کتابیں لکھی ہیں، جتنے درس پڑھے ہیں، جتنے مباحثے کیے ہیں، یہ میرے خالص ہیں یا خالص نہیں، میرا بھروسہ نہیں ان کے اوپر۔ ہاں ایک چیز ہے جو میرے پاس خالص ہے، جس کے اوپر میرا بھروسہ ہے، وہ فاطمہ و علی ان کے اولاد معصوم ان کی محبت ہے۔ بارلہ حق محمد و آل محمد، اس مبارک رات کے صدقے میں، علی و بطول کے مصیبتوں کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ عزیزان گرامی قدر، امیر المؤمنین پوری رات کبھی عبادت کرتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب امیر المؤمنین آمادہ ہوتے ہیں، سحری کرتے ہیں مختصر اور مسجد کے طرف نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ عزاداران امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کے گھر میں بے زبان جانور بطخیں موجود تھی۔ جیسے ہی امیر المؤمنین نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، بطخوں نے ابا کا دامن پکڑ لیا اور شاید کہہ رہی ہوں امیر المؤمنین اگر آپ آج نہ جاتے تو بہتر ہوتا۔ مولا وصیت فرماتے ہیں بیٹے حسن و حسین، میری بیٹیوں یہ بے زبان حیوان ہیں، اگر ان کا دانا اور ان کے لیے پانی کا بندوبست کر سکو تو ان کو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ عزاداران امیر المومنین، یہ وہی کوفہ تھا، علی جو بطخوں کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، علی کی بیٹیاں اور پوتیاں تھیں جو کوفے کے بازار میں بھوکی اور پیاسی۔ عزاداران امیر المؤمنین مولا مسجد میں آتے ہیں اور جس طرح مولا کی سیرت تھی سب کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، محراب عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھا کہ وہ لعین منہ کے بل سویا ہوا ہے۔ مولا نے کہا اے لعین اٹھو، عبادت کا وقت ہے۔ مولا جب محراب کی طرف بڑھے، مستحب نماز پڑھنا شروع کی، لیکن اس سے پہلے آذان تھی۔ آذان کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ زینب کلثوم سمجھ گئی آج بابا کا آخری آذان ہے۔ عزاداران امیر المؤمنین مولا آگے بڑھتے ہیں اور نوافل شروع کرتے ہیں۔ عزاداران امیر المؤمنین لعین آگے بڑھتا ہے، تلوار کو بلند کرتا ہے، اس تلوار کو بلند کرتا ہے جس میں زہر تھا۔ عزاداران مظلوم امیر المؤمنین تاریخ میں ملتا ہے ایسا زہر تھا کہ اس زہر کا اگر ایک قطرہ پانی میں ڈالا جائے تو 1 کلومیٹر تک پانی کے سارے جانور تڑپ کر باہر آ جاتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امیر المؤمنین وہ مظلوم ہیں جو نوافل میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لعین تلوار بلند کرتا ہے، تلوار نیچے امیر المومنین کے سر مبارک پر آتی ہے، ادھر سے جبریل کی آواز بلند ہوتی ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدی
وانتمست واللہ نجوم السماء، آج ہدایت کے رکن منہدم ہو گئے، آسمانوں کے ستاروں کی روشنی کم ہو گئی۔ یہ آواز کوفے میں ہر کسی نے سنا، آواز کا سننا تھا۔ علی کے چاہنے والے مسجد کے طرف بڑھے۔ عزاداران امیر المؤمنین، مولا وہ مظلوم ہیں جن کو حالت نماز میں ضربت لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود مولا نے حکم دیا بیٹا حسن نماز جماعت کو مکمل کر۔ امیر المؤمنین نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر المؤمنین کو اپنے گود میں لیا، لیکن آنسو جاری تھے۔ جب مولا کی حالت گشی تھی، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی بند ہو جاتی ہیں، جب مولا امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو امیر المؤمنین کے چہرے پر گرے، مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا مجھے تو ایک ضرب لگی ہے، تمہارے جنازے پر تیر برسائے جائیں گے، تمہیں زہر دیا جائے گا، حسین بیٹا صبر کرو، تمہیں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امیر المؤمنین کے جسد اطہر کو بیٹوں کے توسط سے جب گھر میں لایا گیا، امیر المؤمنین ہر بیٹے کو مخاطب ہوتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ میں نے خود ہی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، آیت اللہ سید خامنئی نے بھی یہ مصائب پڑھا ہے کہ وہ علی جو بیٹوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے آ رہا تھا، جب گھر میں بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا علی صبر نہ کر سکا، علی نے چیخے مار کر رونا شروع کیا، یا علی یا امیر المومنین آپ کو بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اے عصر عاشور، کوفہ و شام کی بازاریں، عزاداران مظلوم کربلا، امیر المؤمنین نے ہر ایک کو وصیت کی، عزاداران امیر المؤمنین ہر فرد کو وصیت کی، چاہنے والوں کو وصیتیں کرتے رہے، مختلف نصیحتیں کرتے رہے۔ دیکھو ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، نماز کو وقت کے اوپر پڑھنا ہے، تقوی الہی اختیار کرنی ہے۔ دیکھو دین پر عمل کرنے میں تمہارے اغیار تم سے سبقت نہ کر لیں، یہ وصیتیں جاری ہیں۔ امیر المؤمنین کمزور ہوتے جاتے ہیں، ایک جراح کو بلایا جاتا ہے، جب وہ زخم کی گہرائی دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور فرماتا ہے یا علی اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت کر لیں، زخم بہت گہرا ہے، ہاں اگر کوئی چیز افاقہ دے سکتی ہے تو وہ دودھ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی کوفہ کے یتیموں کو یہ معلوم ہوا کہ جو روزانہ ہمیں دودھ اور کھانا دیتا تھا آج اس کو دودھ کی ضرورت ہے، کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے گلاس لے کر بڑھے کہ کہیں امیر المومنین کو افاقہ ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ امیر المومنین کی ذات ہے جن سے جب سوال کیا گیا یا علی سب سے زیادہ مظلوم آپ کی نظر میں کون ہے، فرماتے ہیں لوگوں سے پوچھیں، کوئی شخص کوئی جواب دیتا ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے
کوئی جواب دیتا ہے جس کا باپ مر جائے، کوئی جواب دیتا ہے جس کا مال ختم ہو جائے، لیکن جب امیر المومنین سے پوچھا جاتا ہے یا علی آپ بتائیں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے، فرماتے ہیں سب سے زیادہ کائنات میں مظلوم وہ ہے جس کی جوان بیوی ہو اور اس کے شوہر کے سامنے اس زوجہ کے اوپر ظلم کیا جائے۔ علی وہ مظلوم ہے کہ زہرا کو میرے سامنے مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین۔